پہلے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ علم پرور اور علم دوست ہوا کرتے۔ ہندوستان کی تاریخ کا 1000 سالہ مسلمانوں کا دور حکومت اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت میں بادشاہت کرنے والے جو حکمران تھے کس قدر علم سے پیار، علم سے محبت اور علم سے دوستی کا ثبوت پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے علم دوست، علم پرور گزرے ہیں، آپ اپنے وزراء کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ اپنی سلطنت میں چکر لگا رہے تھے، دورہ فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ کا گزر کسی ایک مدرسے سے ہوا تو آپ اس مدرسے میں تشریف لے گئے۔ حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک طالب العلم ہے جو قافیہ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ قافیہ علم نحو کی مشہور ترین کتاب ہے اور یہ اس قدر مقبول ترین کتاب ہے کہ علماء کرام نے علم نحو کی کتاب ہونے کے باوجود علم نحو پر بھی اس کی شروحات لکھی ہیں اور تصوف کے اندر بھی اس کی شروحات لکھی گئی ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں۔ یہ بڑی مقبول ترین کتاب ہے۔ شرح ملا جامی جو ایک بہت بڑے صوفی اور عاشق رسول کی کتاب ہے، وہ اسی قافیہ کتاب کی شرح ہے۔ بچہ وہ طالب علم مدرسے کا اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ سناؤ گے، میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ تو اس طالب العلم نے سب سے پہلے ابتدائی الفاظ قافیہ کتاب کے پڑھنے شروع کیے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا مفردا مفردا، اسی پر اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا الکلمۃ فعل لفظ فاعل۔ بس اتنا سنانا تھا کہ حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جیب سے ایک بھاری انعام نکالا پیسوں کی صورت میں، اس بچے کے حوالے کر دیا۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے وزیر مشیر تھے، ظاہر ہے وہ بھی صاحب علم ہوا کرتے تھے۔ جہاں خود بادشاہ بھی عالم ہوتے، علم دوست ہوتے، علم پرور ہوتے، طلباء کی قدردانی، علماء کی قدردانی، وہی وزیر مشیر بھی یہی کیفیت رکھا کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی علم کی محبت اور علم کی پیار والی جو دولت تھی وہ بھی وافر مقدار میں ہوا کرتی تھی۔ تو وزراء نے کہا حضور والا وجہ کیا ہے؟ بات تو غلط تھی، الکلمۃ فعل لفظ فاعل نہیں بلکہ الکلمۃ مبتدا اور لفظ اس کی خبر ہے۔ بچے نے بات تو غلط سنائی ہے مگر آپ نے اتنا بڑا انعام کیوں دیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چونکہ علم دوست بادشاہ تھے، حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کا عظیم فرمان روا، عظیم بادشاہ، انہوں نے فرمایا کہ جو بھی بچے نے بات کہی ہے بات تو علم کی کہی ہے، اسے اتنا تو پتہ ہے کہ علم کی دنیا میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، اور یہ میرے نبی کی زبان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی کی یہ گرامر ہے، اور بچہ اتنا جانتا ہے کہ اس عربی گرامر میں علم کی دنیا میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، مبتدا بھی، خبر بھی۔ تو میں نے بچے کو اسی علم کی بات بتانے اور سنانے کی وجہ سے اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا علم دوستی کی عظیم مثال ہے، کیا طلباء کرام کی قدردانی کی عظیم یہ ایک داستان ہے کہ سابقہ ادوار کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ کس قدر علم سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کا علم سے پیار اور علم سے محبت اس قدر تھی تو خدا کی قسم ان کی عظمتوں کا طوطی بولتا تھا۔ کفر کے ایوانوں میں جب ایسے بادشاہوں کا نام لیا جاتا تھا تو لرزہ برپا ہو جایا کرتا تھا۔ ہندوستان کا وہ بھی تو بادشاہ تھا نا جس کا نام سلطان محمود غزنوی تھا، جس نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا۔ وہ تو مندر توڑنے کے لیے ہندوستان آیا تھا تاکہ شرک کے اڈے کا خاتمہ ہو جائے، اور ہمارے دور کے حکمران بھی ہیں کہ یہ خود شرک کے اڈے تعمیر کرتے ہیں۔ اسلام آباد جس کا نام اسلام آباد ہو وہاں مندر کی تعمیر کرتے ہیں، ان کی سرپرستی میں سرکاری بجٹ کے ذریعے مندر کی تعمیر ہوتی ہے، شرک کے اڈوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو آج کے بادشاہوں میں اور پہلے زمانوں کے بادشاہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ عاشق رسول تھے، وہ عبادت گزار تھے، وہ شب زندہ دار تھے، وہ خوف خدا والے تھے، اور وہ بادشاہ علم دوست اور علم پرور تھے، دین سے پیار کیا کرتے تھے۔ کاش اللہ رب العزت ہمارے زمانے کے
حکمرانوں کو بھی وہی محبت، وہی الفت، وہی پیار، وہی علم کی، علماء کی، طلباء کی قدردانی، عزت افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔